بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے استخارے کے حوالے سے۔ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے کہ جیسے قرآن کی صورتیں اہتمام سے سکھاتے تھے۔ اور استخارہ کیا جاتا ہے کسی ایسے کام میں کہ جس میں انسان کو تردد ہو کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے۔ اور استخارہ جائز اور مباح کاموں میں کیا جاتا ہے، ناجائز اور حرام کاموں کے لیے استخارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کام جو فرض اور واجب ہیں ان کے لیے بھی استخارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اس لیے استخارہ کرے کہ مجھے فرض نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے مسجد میں پڑھنی چاہیے یا گھر میں پڑھنی چاہیے، تو یہ استخارہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل ہمارے ہاں ایک سوال بہت عام ہے کہ کیا کسی دوسرے بندے سے اپنے لیے استخارہ کروا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اپنے لیے خیر طلب کرنا۔ استخارے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسروں سے خبر معلوم کرنا۔ جب کوئی دوسرا آدمی آپ کے لیے استخارہ کرے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس سے خبر لے رہے ہیں اپنے کام کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی عامل سے یا کسی دوسرے بندے سے استخارہ کروانا یہ خلاف سنت ہے۔ صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر ابھی تک وحی نازل ہو رہی ہے، تو اگر اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے لیے استخارہ کرتے تو وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا کہ انہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام سے کوئی ایک روایت بھی ایسی ثابت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے استخارہ کرواتے ہوں۔ تو سنت یہ ہے کہ اپنے کام کے لیے خود استخارہ کیا جائے، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے واسطے سے امت کی بھی ایسی تربیت کی ہے کہ امت کے ہر فرد کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا سکھلائی ہے۔ استخارے کی دعا عربی میں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نماز کی کتاب سے یا انٹرنیٹ سے بھی آپ اپلوڈ کر کے اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کے اسباب مہیا فرما دے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کی طرف بھی رہنمائی فرما دے۔ اچھا، یہ استخارہ اس کام کے لیے ہے کہ جس کے لیے آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے استخارہ کرنا ہے، آپ نے کاروبار کے لیے استخارہ کرنا ہے، یا کوئی اور ایسا کام کہ جس کے لیے آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک مختصر استخارہ احادیث سے ملتا ہے، اس کے الفاظ ہیں اللہم خیر لی واختر لی۔ اگر آدمی جلدی میں ہو اور اسی وقت فیصلہ کرنا ہو کسی کام کے بارے میں تو یہ مختصر استخارہ ہے کہ اس وقت آنکھیں بند کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور یہ دعا پڑھ لیں کہ اے اللہ اس کام میں میری رہنمائی فرما دے۔ ایک بات جو عام طور پہ مشہور ہے کہ صرف رات کے وقت ہی 2 رکعت نفل پڑھ کر استخارے کی دعا مانگ کر سوئیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں استخارہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں یہ بات درست نہیں ہے۔ تو جو مکروہ اوقات ہیں جن میں نوافل نہیں پڑھ سکتے ان کے علاوہ کسی وقت بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارے کے لیے نہ تو رات کا وقت ضروری ہے اور نہ ہی خواب نظر آنا ضروری ہے۔ یہ جو بات ہمارے ہاں ایک معروف ہے کہ استخارہ کریں اور اس کے بعد خواب نظر آئے گا، تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ تو آپ جب استخارہ کر لیں تو اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں، آپ کے دل میں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات عموماً پوچھی جاتی ہے کہ استخارہ کتنے دن تک کرنا چاہیے، تو آپ 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 7 دن تک آپ کے دل میں کسی ایک طرف کا رجحان پیدا نہیں ہوا تو جب تک کسی ایک طرف کا رجحان پیدا نہ ہو اس وقت تک آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے لیے 1 مہینے تک استخارہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔